السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے، اور بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس پروگرام میں جو کچھ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کہا جائے، اسے سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس پروگرام میں ہونے والی گفتگو کا موضوع علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا ذکر کردہ وہ عنوان ہے جو انہوں نے اپنی کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی میں ذکر کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک بار اس عنوان کے الفاظ کا اعادہ کرتا چلوں تاکہ گفتگو میں باہمی ربط پیدا ہو سکے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ فرماتے ہیں کہ فیما جاء عن الاعتماد علی العفو مع الاصرار علی الذنب، کہ اس سلسلے میں کہ ایک انسان اللہ کی عفو اور اس کی معافی اور اس کی رحمت پر تکیہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو فریب دیتا ہے کہ میرا جو بھی گناہ ہوگا وہ قابل معافی ہے اور اللہ مجھے معاف کر دیں گے، یہ وہ تاثر لے کر اپنی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے اپنی خواہشات کی پیروی میں اور اللہ رب العالمین کی مخالفت میں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس جو مرد ہے، یہ جو کہ انسان کے رگ اور ریشے میں سرایت کر جاتا ہے جب، تو اس وقت اس کی پوری زندگی جو ہے وہ معصیت میں ڈوب جاتی ہے، بل لجوا فی عتو و نفور کی مکمل وہ تصویر بن جاتا ہے۔ تو اس دلدل سے، گناہوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے اور اس خطرناک مرد اس کی شفا کے لیے اور اس کے مداوع کے لیے ان امراض کے، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ان دلائل کا ذکر کیا ہے۔ رحمۃ للعالمین کی زبان اقدس پہ جو نصوص ہیں، احادیث مبارکہ جو امت کے لیے انہوں نے ذکر کیے تاکہ امت جو ہے وہ غفلت، سستی اور کوتاہی سے بچ کے اپنی اس اخروی زندگی کے لیے تیاری کرے اور کبھی بھی کسی بھی لمحہ اس بات کو فراموش نہ کرے کہ ایک خالق ارض و سما ہم پہ جو کہ ہماری رگ حیات کے بھی قریب ہے، اور وہ جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم کہتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں، وہ سب کو جاننے والا لطیف خبیر ہے، اور اس پر وہ جو حساب لے گا اور اسے کے مطابق وہ جزا دے گا۔ تو اس میں کوئی کسی بھی قوم کے لیے کہ یہ معاملہ خاص نہیں، یا کسی وقت کے لیے خاص نہیں، یا کسی نسل کے لیے نہیں، بلکہ ہر انسان جو ہے وہ اس کے لیے وہ یوم آخرت ہے، یوم حساب ہے، اور اس کے احوال تفاصیل کے ساتھ کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر ہوئے ہیں۔ اور اسی ضمن میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک اور منظر جو کہ بڑا ہی بھیانک اور خوف زدہ کر دینے والا ہوگا، اس بارے میں وہ حدیث ذکر کی ہے کہ وہ میں چاہوں گا کہ آج اس پروگرام میں وہ حدیث آپ کے پیش خدمت ہو۔ صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یضرب الجسر علی جہنم، کہ پل جو ہے وہ جسے پل صراط کا نام دیا گیا ہے، پل رکھ دیا جائے گا جہنم کی پشت پر۔ یضرب الجسر علی جہنم فاکون اول من یجوز، تو سب سے پہلے خلق خدا میں سے میں ہوں گا جو کہ اس دشوار گزار، طویل اور باریک، جس کی صفت دیگر احادیث میں ذکر ہوئی ہے، احد من السیف و ادق من الشعرہ، کہ جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز،
وضع بین ظہری جہنم، جو جہنم کی پشت پہ ٹکا دیا جائے گا، رکھ دیا جائے گا، اور خلق خدا کو حکم ہوگا کہ وہ باری باری اس پل میں سے گزرتے چلے جائیں، کسی کو بھی مفر نہیں ہے اس پل سے گزرنے سے۔ تو رحمۃ للعالمین نے فرمایا کہ چونکہ انبیاء اور رسول بھی وہاں سے گزریں گے، میں سب سے پہلے اس پل کو عبور کروں گا۔ من یجوزو، اور ایک حدیث میں الفاظ ہے من یجیزو، جو اس کو عبور کرے گا اس پل کو اللہ کے فضل اور کرم سے۔ وَدَعَوَ الرُّسُلُ يَوْمَئِذٍ اللہم سلم سلم، صورتحال ایسی عجیب و غریب ہوگی اور اتنی خوفناک ہوگی کہ لوگ پریشان ہوں گے، حتیٰ کہ انبیاء اور رسل علیہم السلام ان کی زبان پہ یہ کلمات دعائیہ جاری ہوں گے کہ اے اللہ ہمیں محفوظ رکھنا، اے اللہ ہمیں محفوظ رکھنا، اللہم سلم اللہم سلم۔ یہ انبیاء اور رسل کے الفاظ ہیں اس پل صراط کے کونے پہ کنارے پر۔ وَعَلَىٰ فَتَيْهِ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، اور اس پل کے دونوں جو کنارے ہوں گے ان کناروں پر ابھرے ہوئے ایسے آنکڑے ہوں گے لوہے کے نوکدار، اور اتنے وہ خوفناک اور تیز ہوں گے کہ جس طرح کہ رحمۃ للعالمین نے فرمایا کہ مثل شوک سعدان کے کانٹوں کی طرح۔ سعدان کے کانٹے جو ہیں اس وقت انتہائی زہریلے اور ظالم اس رائد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعدان کے کانٹوں کی مثال دی کہ اس طرح، یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح سیم اسی مثل ہوں گے، نہیں، جس طرح ہمارے ہاں یہ کانٹا بہت ہی زہریلا اور بہت خطرناک ہوتا ہے اور بہت لمبا اور تیز، اسی طرح وہ بھی آنکڑے جو ہیں لوہے کے کانٹے پل صراط کے دونوں کناروں پر وہ سر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ اس قسم کے ہیں کہ ان آنکڑوں کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اللہ نے نہیں بتائی، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنی ہوگی، ان کی اونچائی یا ان کی چوڑائی یا ان کی بڑائی کتنی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تخطف الناس باعمالہم، وہ پل جو ہے یا وہ آنکڑے جو نکلے ہوں گے لوہے کے، وہ لوگوں کو کیپچر کریں گے، یعنی لوگوں کو ان کے اعمال کی مناسبت سے پکڑ جکڑ رہے ہوں گے، ان کو قابو کر رہے ہوں گے۔ فَمِنْهُمُ الْمُوثَقُ بِعَمَلِهِ، اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ فَمِنْهُمُ الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ، ان میں سے کچھ تو یہ ہوں گے جو کہ جکڑ لیے جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے اپنے اعمال کے سبب، سیاکاریوں کے سبب، گناہوں کے سبب، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے سبب اس دنیا میں۔ وَمِنْهُمْ الْمُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو پہلے پکڑ کر انہیں جکڑ لیا جائے گا، پھر وہ اپنا آپ چھڑائیں گے، طاقت سے، قوت سے زور لگائیں گے، اور زخمی ہو کر جب ان کا کچھ حصہ زخمی ہوگا، خون آلود ہوگا، تو اس میں سے بالآخر وہ نجات پا جائیں گے۔ تو وہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال کمزور ہوں گے، اور اعمال کی کمزوری کی بنا پر جو وہ پل صراط کی جو کڑے ہیں لوہے کے، ان میں قوت آ جائے گی، طاقت آ جائے گی ان کو پکڑنے میں، اور نیکیوں کی قوت اور طاقت کم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ بخلا دینے والی انسان کو حدیث ہے کو جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں یہ منظر کشی کی گئی ہے، اور پل صراط پر جو خوف ہے اس کا عالم یہ ہوگا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار انہوں نے جہنم کی آگ کو یاد کیا، انہا ذکرت النار فبکت، تو وہ رونے لگ پڑیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا عائشہ تو ما یبکی، کے عائشہ تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ذکرت النار فبکی، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آتش جہنم یاد آ گئی اور میں رونے لگ پڑی گریہ زاری اور اونچی اونچی آواز سے۔ حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، میں یہ تو بتائیے کہ ایسے حالات میں اور اس میدان محشر میں اور اس خوف کی صورت میں آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھو گے کہ نہیں؟ تو رحمۃ للعالمین نے فرمایا کہ اما فی ثلاثت مواطن فلا یذکر احد احدا، کہ اے عائشہ 3 ایسے مقام ہوں گے کہ جن پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، بھول جائے گا، اور ہر ایک کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اپنی پڑی ہوگی۔ تو بشمول انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام
یہ صورتحال ہوگی۔ تو پھر رحمۃ للعالمین نے وہ 3 مواقع اور موقع ان کے بابت ذکر فرمایا کہ ایک عند الکتاب جب نامہ اعمال دیا جائے گا، اور پھر عند المیزان جب نامہ اعمال جب اعمال تولے جائیں گے انسان کے کہ کیا کم ہیں یا زیادہ، اور تیسرا وعند الصراط کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط پر گزرتے ہوئے صورتحال یہ ہوگی کہ کوئی کسی کو اس وقت یاد نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور پھر اذا وضع بین ظہری جہنم، جس وقت اس پل صراط کو ٹکا دیا جائے گا اللہ کے حکم سے جہنم کی اوپر، جہنم کی پشت پر۔ تو آگے فرمایا کہ حتی اذا فرغ اللہ من القضاء بین العباد، یہاں تک کہ صورتحال ہوگی کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے حساب و کتاب سے جب فارغ ہوں گے اور حساب و کتاب کا سلسلہ انجام کو پہنچے گا، تو وَأَرَادَ أَن يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَن يَرْحَمَ، اور اللہ حکم دے دیں گے ہر اس شخص کے لیے کہ جس کو چاہیں گے اپنے فضل سے، کرم سے، رحم سے جہنم سے نکال باہر کریں، اللہ اس کو بعد میں حکم دیں گے کہ فلاں کو باہر لے آؤ جہنم سے نکال کر۔ ایک حدیث میں الفاظ ہیں ان یرحم کی بجائے ان یخرج، واراد ان یخرج من النار من اراد ان یخرج ممن کان یشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، یہ بات ذہن میں رہے اور اس بات کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اچھی طرح سمجھ لو، بٹھا لو کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں گرنے کے بعد اللہ کے حکم سے پھر بعد میں نکالے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اس زمین پر سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، گویا کہ اصل توحید اور اصل ایمان ان کے دلوں میں موجود ہوگا اس کلمہ کے اقرار کی وجہ سے جو انہوں نے اس دنیا میں کیا ہوگا۔ تو اللہ احکم الحاکمین فرمائیں گے کہ جب تک چاہیں گے جہنم کی آگ میں ان کو دھو کر ان کے گناہوں کو صاف اور شفاف کر کے تو حکم دیا جائے گا کہ ان کو باہر لے آؤ۔ امر الملائکۃ ان یخرجوہم، اللہ حکم دے گا فرشتوں کو کہ ان کو نکالو جو کہ سچے دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرتے تھے۔ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ، اب جہنم میں تو ہر چیز جو ہے وہ جل کے خاکستر ہو جاتی ہے ایک لمحہ کے اندر، اور ہر چیز تاریک ہی تاریک اور سیاہ ہی سیاہ، اور جہنم کا ایندھن بن جاتی۔ اب جو فرشتے ہیں وہ کس طریقے سے ان کو نکالیں گے اور کس طرح پہچانیں گے، کس طرح شناخت کریں گے؟ اب وہ اللہ کی توفیق سے ہی وہ شناخت کر پائیں گے، اور اللہ رب العالمین اپنی توفیق سے ان جہنمیوں کو جو کہ کلمہ توحید کا اقرار کرتے تھے اور پھر اللہ کے سامنے ہی اپنی اس پیشانی کو جھکاتے، اللہ کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، عاجزی ان کے ساری کے لیے، اللہ احکم الحاکمین کی وحدانیت کے اقرار میں، اعتراف میں اپنی پیشانی کو جھکاتے اور سجدہ ریز ہوتے تھے، اللہ احکم الحاکمین اس سجدے کی قیمت ڈال لیں گے اس وقت، اس عقیدہ توحید کی، اس اصل ایمان کی جو ویلیو ہے اس کے صلے میں اللہ احکم الحاکمین کہیں گے کہ جن کی پیشانی جلی نہیں سجدوں کے آثار کی وجہ سے، اب وہ لوگ جو ہیں وہ پہچان لیے جائیں گے، فرشتے ان کو پہچان لیں گے پیشانیوں کی علامات سے، پیشانیاں ان کی جو ہیں وہ آتش جہنم سے بچی ہوں گی، بچ جائیں گی اور چمک رہی ہوں گی۔ وحرم اللہ علی النار ان تاکل من بنی آدم اثر السجود، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین نے حرام کر رکھا ہے جہنم پر، آتش جہنم پر، کہ وہ ابن آدم یعنی آدم کی جو اولاد ہے اس کے جسم یا اس کی باڈی میں سے جو پیشانی ہے سجدے کی جگہ، اس کو وہ جہنم کی آگ کھا سکے یا اس پر اثر انداز ہو سکے یا اس کو جلا سکے، نہیں۔ جہنم کی آگ بھی اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ جو پیشانی اللہ وحدہ لا شریک اور اس کی وحدانیت کے اقرار میں جھک جائے زمین پر ایک بار، تو پھر سچے دل سے جہنم کی آتش اس کو جلا سکے یا اس پر اپنا اثر ڈال سکے، اثر انداز ہو سکے۔ تو اللہ نے اس پر حرام کر دیا ہے کہ اس پیشانی کے اس حصے کو، تو میرے بھائیوں
یہ سجدہ، اللہ اکبر، یہ اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ اخروی جو سزا ہے جہنم کی، اس سے بھی انسان کو محفوظ کرے گا۔ تو دنیا کے اندر تو انسان کی پہچان و شناخت ہے ہی، اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو لوگ جو ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور پھر آگے فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کی علامت کیا ہے؟ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات، اللہ اکبر، جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے کتاب اللہ میں، پہلی کتابوں میں بھی، قرآن حکیم میں بھی ذکر ہوا ہے کہ اللہ کو یہ نشان اور یہ جگہ ہی بڑی پیاری اور بڑی محبوب ہے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ اس کو کوئی تکلیف آئے یا کوئی پریشانی آئے، اس جگہ کو، وہ جگہ، وہ مقام سجدے کا باقی رہے گا انسان کا۔ اور ایسے بعض معالجین انہوں نے حساب لگا کر اس کے سجدے کے جو فوائد ہیں، جو کہ ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، سجدہ ریز ہوتے ہیں عبادت میں، بندگی کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کے اعتراف میں، اس کے جو طبی فوائد شمار کیے ہیں تو آپ حیران ہوں گے، کم و بیش 80 کے قریب انہوں نے فوائد گنے ہیں۔ 80 امراض کا علاج، 80 بیماریوں کا علاج صرف ایک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے۔ اس میں دل کے جو امراض ہیں اور اسی طرح اپنا دماغ کے جو امراض ہیں سارے اس میں شامل ہیں۔ تو فرمایا کہ فَيُخْرِجُونَهُمْ وَقَدْ امْتُحِشُوا، فرشتے جو ہیں وہ سجدوں کی علامات سے پہچان کر ان کو نکال باہر لائیں گے جہنم سے، جبکہ وہ جہنم کی آتش سے جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ فَيُصَبُّ عَلَيْهِم مِّن مَّاءٍ، ان پر جو ایک پانی ڈالا جائے گا، ان پر انڈیلا جائے گا، ان جلے ہوئے سڑے ہوئے سیاہ جسموں پر، یقال لہ ماء الحیات، جس کو کہا جاتا ہے یہ ماء حیات ہے، یعنی آب حیات۔ فَيَنبُتُونَ نَبَاتَ الْحَبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، وہ اس وقت اس طرح تر و تازہ ہو جائیں گے کہ جس طرح سیلاب کے خس و خاشاک میں ایک دانہ جو ہے وہ اگتا ہے اور انگوری نکلتی ہے اور پھر وہ سرسب و شاداب ہو کر بڑا ہو کر لہلہانے لگتا ہے، تو ماء حیات جو جنت کی نہروں میں سے وہ لا کر ان پر انڈیلا جائے گا تو ان کے جسم جو ہیں وہ ہرے بھرے اور تر و تازہ ہو جائیں گے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور اپنی اطاعت و فرما برداری کی ہی توفیق دے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔